أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑھائی کبریائی تعریفات و تحمیدات سارے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارک واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں سرور خور و بقا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال محبوب شرف و کمال پوری کائنات کے رہبر رہنما ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے زمین و آسمان کا خالق کل کائنات کا مالک اللہ رب العالمین میری اور تہاڈی طرفوں قبول و منظور فرمائے. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد رب العالمین کی لارت اور بے عیب کتاب قرآن مجید جو سورہ بقرہ کا ایک مختصر جہا مقام تہاڈے سامنے تلاوت کیتا. رب العالمین نے اس مقام ذیشان اندر اپنے پیارے دوست جناب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دی زندگی کے مختلف امتحانات اور پھر اونا امتحان اندر کامیابی دا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا. میں انشاءاللہ الرحمن قرآن مجید کے اسے مقام دے تحت جناب حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اور آزمائش زندگی جو چند آزمائشاں کا تذکرہ تہاڈے گوش گزار کراں گا. دعائے کہ رب العالمین سانو اپنے خلیل ابراہیم جیسا صبر بھی عطا فرمائے. رب العالمین سانو اپنے خلیل جیسا حوصلہ بھی عطا فرمائے. حضرات اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام تو لے کر کے نبیاں دے امام نبیاں دے سلطان میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تک تقریباً اللہ پاک نے 1.25 لاکھ انبیاء کو مبعوث فرمایا. ہر نبی ہر لحاظ نال شان اور مقام والا ہے. نبی کا بچپن بھی آلہ ہوندا ہے، نبی کا لڑکپن بھی آلہ ہوندا ہے.
نبی دے جوانی دے لمحات بھی آلہ، اور جیڑا نبی بڑھاپے نو پہنچا ہے نبی دا بڑھاپا بھی با کمال ہے۔ ہر لحاظ نال ہر نبی انفرادی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ پاک نے کسی نبی دی شان کم نہیں بنائی، بلکہ نبی دی شان اور نبی دا مقام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دنیا جہان دیا ساریا مخلوقاں مل کے کسی نبی کے پیراں دے خاک دے بھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور نبی دا شان ہر لحاظ کا نبی اعلیٰ ہوتا ہے، سیرت ہوئے، صورت ہوئے، کردار ہوئے، گفتار ہوئے، اخلاق ہوئے، نبی دا چلنا ہوئے، نبی دا بیٹھنا ہوئے، نبی دا کھانا ہوئے، نبی دا پینا ہوئے، نبی دی کاروباری زندگی ہوئے، عبادات اور معاملات کی زندگی ہوئے، ہر لحاظ نال ہر نبی اعلیٰ ہے۔ سو ہاتھ رسا سرے تے گھٹ، میں اپنی گل نو انہاں لفظاں نال پایا تکمیل تک پہنچانا چاہنا۔ اگر نبی دے حسن کا تذکرہ کیتا جائے، اور نبی بھی او جنہوں جناب خلیل الرحمان کیا جاتا ہے، جنہوں جناب خلیل اللہ کیا جاتا ہے، جنہوں اللہ کا دوست کیا جاتا ہے، جنہوں اللہ کا چہیتا تے اللہ کا پیارا کیا جاتا ہے، جنہیں ساری زندگی رب نو راضی کرنے واسطے اپنی ہر قسم کی خوشی نو قربان کر دیتا، باپ نو الوداع کہہ دیتا، گھروں بے گھر ہو گئے، قوم برادری نال بائیکاٹ کیتا، صرف اپنے رب نو راضی کرنے واسطے۔ اسے خلیل دے اگر حسن کا تذکرہ کریے، سید بخاری دی حدیث، سید مسلم دی حدیث، مسند احمد اور دیگر کتب احادیث اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہی ترجمانی کرنا چاہنا کہ جناب خلیل کو اللہ پاک نے کیویں دا حسن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب موسیٰ دا تذکرہ کیتا، جناب عیسیٰ دا تذکرہ کیتا، انبیاء دے حسن دا تذکرہ کیتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، سونے ہر نبی دا تذکرہ اور حسن و جمال دا پیکر اللہ پاک نے اپنے نبی نو بنایا، ایسا دسو کہ اللہ پاک نے اپنے سونے خلیل ابراہیم نو کیویں دا حسن عطا کیتا ہے۔ آپ کا جو جلال، آپ کی رنگت، آپ کا روح، آپ کی چال ڈال، آپ کے رخسار، آپ کا قدکار اللہ کے نبی کیویں دا عطا فرمایا رب العالمین نے۔ اللہ میں تیریاں وڈاں تو قربان جاواں، میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تسی جناب خلیل دے حسن دے بارے، خوبصورتی دے بارے، آپ کے چہرے دے بارے، آپ کے رخسار دے بارے، آپ کے قد کاٹ دے بارے میرے تو سوال کر رہے تھے۔ جنہیں جناب خلیل نو ویکھنا ہوئے او میں محمد نو ویکھ لے، کیونکہ رب العالمین نے خلیل دے نقش و نگار میں محمد اندر پیدا فرما دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں اگر اپنے آقا دے حسن کا تذکرہ کراں،
حسان حسان تیریاں شاناں دے کیا کہنے حضرت حسان کہن لگے او کائنات والے ہو اللہ رب العالمین نے سونے آمنہ دلال نو کیسا با کمال بنایا ہے حضرت حسان کہن لگے وا احسانا من کا لم ترا قط عینی اللہ دے نبی میں حسان اس بات کا اقرار کرنا دنیا جہان دے اندر میری آنکھاں نے بڑے بڑے حسین ویکھے نے بڑے بڑے جمیل ویکھے نے بڑے بڑے جمال دے پیکر ویکھے نے بڑی بڑی خوبصورت دنیا ویکھی ہے لیکن اللہ دے نبی میں کہہ رہا وا احسن من کا لم ترا قط عینی کبھی میری آقا نے تواڈے ورگا حسین نہیں ویکھیا وا اجمل من کا لم تلد النساء جناب حسان نے کیا اللہ دے نبی جے ویکھنا تے دور دی بات ہے اکھی ویکھنا تے دور دی بات ہے حسان دا ایمان ہے وا احسن لم ترا قط عینی وا اجمل من کا لم تلد النساء اج دن تک تواڈے ورگا سونا اللہ پاک نے دنیا اندر پیدا ہی نہیں کیتا دنیا دے اندر کوئی ماں ایسی پیدا نہیں ہوئی جڑے تواڈے ورگے سونا لال جنم دے اللہ دے نبی تواڈی مثال انج دی مثال ہے اللہ دے نبی حضرت حسان کہن لگے کھولے کرتا مبرئن من کل عیب اللہ دے نبی مینوں انج لگدا ہے اللہ پاک نے تانوں ہر عیب تو پاک بنا دیتا ہے ہر خامی تو پاک بنا دیتا ہے ہر اللہ پاک نے نقص تو پاک بنا دیتا ہے اور اللہ دے نبی انج لگدا ہے کأنہ کا قد خلقت کما تشاء اللہ دے نبی میں حسان اقرار کر رہا ہوں میرا ایمان ہے اللہ نے تانوں اتنا سونا بنایا ہے اتنا سونا بنایا ہے انج لگدا ہے تسی کہندے گے او تے رب بناوندا چلا گیا ہے کأنہ کا قد خلقت کما تشاء کاش تینوں اے جناب عربی دے لفظاں دا ترجمہ پتہ چل جائے میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہنا ہے میں ترجمانی کرنا چاہنا ہے میں عام پنجابی اندر انہاں لفظاں دا ترجمہ کرنا چاہنا ہے اللہ والا کی کہندا ہے حضرت حسان نے کیڑی گل کہہ دیتی اور کیا اقرار کر کے اللہ دے نبی دے سامنے اللہ دے نبی دی نعت پڑھ رہنے کی اقرار کیتا وہ لوگوں کا دے کاٹ بن تر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ وہ کسے ماں نے ایسا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق جے بنیا نفاست نزاکت ہے بلا دا سرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور کون ہے میرے آقا دی شکل بنان والا کون ہے میرے آقا دی صورت بنان والا کون ہے اللہ رب العالمین اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصبرکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین مصور نے بس انتہا کر سٹی
دے تاریاں والے اشارہ کیتا انہاں نوں ہی اپنا رب منتے جے نا من لیندیاں تواڈے رب نے خلیل علیہ السلام تو سلام دے جناب خلیل دا انداز ویکھو او چلو من لیندیاں اے تواڈے رب نے ہونے تھوڑی دیر تک فیصلہ ہو جاتا ہے قربان جاواں جناب خلیل انہاں نوں نال لے کر کے کھلوتے رہ لیکن جدو چند ظاہر بات ہے آسمان دے تارے ایک وقت تک جگمگ کر دے آہستہ آہستہ جدو آسمان دے تاریاں
پیغام دے سکتے جے کہ نہیں؟ جناب خلیل نے کیا اپنے معبوداں کو نہ پوچھو، قوم والیاں نے جواب دیتا قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ او خلیل تینوں پتہ ہے، ابراہیم تینوں پتہ ہے کنج دیاں گلاں کرنا ہے، تو کہنا ہے انہاں کولوں پوچھ کے مینوں جواب دو، اے تاں تینوں بھی پتہ ہے لا ينطقون، ایک بول نہیں سکتے، گل نہیں کر سکتے، انہاں دیاں زباناں دے اندر قوت گویائی نہیں، حرکت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں، اللہ پاک دا قرآن سورہ انبیاء، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے قوم والیاں نال گلاں ہوئیاں، جناب خلیل نے دلائل دی روشنی اندر قوم والیاں نوں پچھاڑ دیتا ہے، بے بس ہو گئے نا مشرک کول کیڑی دلیل بن سکتی ہوتی شرک دی؟ میرے بھائی جدو اے شکست کھا گئے، ہار گئے، جناب خلیل علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا اللہ لأکیدن اصنامکم، جناب خلیل علیہ السلام نے رب کی قسم اٹھا کے فرمایا مینوں اللہ کی قسم ہے جے تہاڈے اے بابے بزرگ اے بت اے معبود اے مشکل کشا حاجت روا اے اگر تہاڈے کم نہیں آ سکتے، مینوں رب کی قسم ہے میں موقع پا کے انہاں دا حشر نشر تہاڈیاں اکھاں دے سامنے کر کے دکھاواں، میں نمٹ لاں گا، دیکھاں گا کی کر دندے تہاڈے معبود۔ پھر اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے جناب خلیل علیہ السلام نو قدرت نو ایک موقع ایسا مل گیا کہ جناب خلیل علیہ السلام نے انہاں دے معبوداں دا جڑا حشر نشر کیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا، قرآن مجید دا 17واں پارہ سورہ شعراء، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا جناب حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جناب خلیل علیہ السلام نے قسم اٹھا کے گیا مینوں میرے رب دی قسم ہے میں تہاڈے معبوداں نال آپ نبٹ لواں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے جناب خلیل دا تذکرہ کیتا سورہ صافات اندر، حضرت خلیل نے جڑی قسم اٹھائی جناب خلیل نے پوری کر کے دکھائی، اللہ پاک دا قرآن جناب خلیل علیہ السلام نو ایک وقت آیا قوم دے یار بیلیاں
انشاءاللہ وہ بات یا بات اگلے جمعہ اندر اللہ تو دعا ہے اللہ سانو عقیدہ توحید سمجھ کے